نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شمال ایچ ڈی نیوز کے پروگرام دینی مسائل کے اس محفل میں حافظ سعید اللہ ابو سعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے اور عالم اسلام کے سارے مسلمان اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادتوں میں مصروف ہیں۔ جہاں ہم دیگر عبادات میں اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کرتے ہیں، وہیں پر آج اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ کے سامنے رمضان بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس ٹاپک اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یقیناً علماء کرام تشریف لائے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پروگرام اور رمضان کے یہ اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے اس پروگرام دینی مسائل کے مہمانان گرامی کا تعارف آپ سے کرواؤں۔ ہمارا پہلا مہمان حضرت مولانا عبدالتواب قاسمی صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، مدیر اقرا روضۃ الاطفال اکیڈمی کاغان کالونی اور امیر مرکزی علماء کونسل ہزارہ ڈویژن کے قلندر آباد سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ دوسرے مہمان ہمارے حضرت مولانا شہباد احمد صاحب، جو استاد ہے جامعہ حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ بھی ہمارے اس دینی مسائل کے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ رمضان المبارک چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک مکرم اور معزز مہینہ فراہم کیا ہے کہ مسلمان عام طور پر اگر باقی 11 مہینے غفلت میں گزار چکے ہیں تو اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب سے بخشوائے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت بخشش کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کو قیمتی بنایا ہے اگر ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، ارشاد فرمایا کہ آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہے، تو مجھے کیا ملے گا کہ میں آپ کو عذاب دوں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک آپ کے اندر مستغفرین، استغفار کرنے والے موجود ہو تو اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، لوگ اس میں استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی تلافی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو قاسمی صاحب، آپ ذرا رمضان المبارک کے جو مہینہ ہے اس کے
مغفرت کے حوالے سے، بخشش کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ناظرین کے سامنے بات فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے کیا ارشادات ہے، کیا فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے شمال HD نیوز کے انتظامیہ کا اور حضرت مفتی سعید اللہ خان صاحب کا، کہ آپ نے پروگرام دینی مسائل کی جو نشست ہے اس میں ہمیں مدعو فرمایا اور ناظرین سے جو ہے کچھ گفتگو کا جو ہے ہمیں موقع فراہم کیا۔ سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی توسط سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع فرما دیتا ہے، اور اسی مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ سال بھر کے جو 11 مہینے ہیں انہوں مہینوں میں جو ہے اس مہینے کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور پھر روزہ داروں کے لیے جو ہے پھر خاص کر جو ہے وہ جنت جو ہے آراستہ کیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سرکش شیاطین اور جنات ہوتے ہیں ان کو قید کر دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو انسانوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے ذریعے سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے نیکی کے طلبگاروں، نیکی چاہنے والے، آؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اے گناہوں سے باز آنے والوں، شر کو، فسادات کو چھوڑ دینے والوں، فسادات کو، شر کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی ہر رات میں انسانوں کی، روزہ داروں کی، یعنی مسلمانوں کی بخشش جو ہے وہ فرماتا رہتا ہے۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں جو روزے اس میں رکھے جاتے ہیں، جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام نیک اعمال کے بدلے کا ثواب متعین اور مقرر کیا ہے۔ لیکن رمضان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کے جو ہے وہ بدلہ عطا کروں گا، بغیر حساب کے دوں گا، کوئی تعین نہیں ہوتی ہے اس میں۔ بعض کے لیے جو ہے 10 گنا ہے، 700 گنا ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے بعض عمل پر جو ہے ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں یا دیگر روزے، اللہ فرماتے ہیں بغیر کہ جو ہے حساب کے میں اس کا جو ہے جزا اور بدلہ دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں جو ہے بندہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اس میں جو ہے تکبر اور ریا اس عبادت میں نہیں ہوتی ہے۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے پاس بیٹھنے والوں کا کہ آیا اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ اسی طرح جو ہے رمضان ایک ایسی عبادت ہے عبادات میں سے کہ جتنی بھی عبادات ہے یہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے یہ کی گئی ہے۔ سابقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل یا آپ کی بعثت کے بعد مشرکین نے، کفار نے غیر اللہ کے نام پر نمازیں بھی پڑھی، صدقات زکوٰۃ بھی دیے اور دیگر جو ہے حج بھی کیے، لیکن رمضان کے جو روزے ہیں یا روزہ جو ہے یہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی جو ہے یہ نہیں رکھا گیا۔ اسی وجہ سے اس رمضان کی روزے کی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی واسطئی فرشتے کے براہ راست انسان کو اس رمضان کے روزے کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ۔ شہباز احمد صاحب، حضرت آپ چونکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے جی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کو بھی
تلاش کرو، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ چونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اللہ نے فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں مادے اللہ پاک نے ودیت کی ہے انسان کے اندر کہ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بھی کھولے ہیں کہ اگر بہت گناہ کیے ہیں تو آپ ایک بار اللہ کی طرف آ جائیں، اخلاص کے ساتھ رجوع کر دیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ذرا رحمت کے حوالے سے، کہ پہلا عشرہ چونکہ چل رہا ہے، اس حوالے سے ذرا آپ گفتگو فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علمی مجلس میں یوں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دینی مسائل کے عنوان سے الحمدللہ جید علماء کرام کی موجودگی میں کچھ بات کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور شمال HD نیوز کی جتنے بھی انتظامیہ ہیں سب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سردار کتاب یعنی قرآن مجید میں بھی کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ بہت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ میرا چونکہ عنوان رحمت والا ہے تو میں اس پہ تھوڑی بات کروں گا آپ کے سامنے۔ رمضان یہ جو لفظ ہے، رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، اور رمضہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کا جل جانا، کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں، گناہ گار بندے کو بھی اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی، کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے پھر تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک میں تجھے معاف کر دوں گا، فلا ابالی مجھے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ اللہ ایسے غفور رحیم۔ اور پھر اللہ فرماتے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیوں والا معاملہ چاہتے ہیں اور مشکل والا معاملات نہیں چاہتے۔ اب دیکھنے میں تو یوں نظر آتا ہے کہ پورا دن ہم بھوکا رہیں گے، یہ تو مشکل ہے، لیکن اس بھوک کے پیچھے بہت بڑی جنت اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے، اور جہنم کی آگ اللہ بجھا دیں گے۔ تو اللہ بڑا رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں میری امت کو 5 انعام ایسے خصوصیت کے ساتھ عطا کیے گئے ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں ملے، دوسری امت کے روزے داروں کو نہیں ملے۔ پہلا نمبر پہ یہ ہے کہ روزے دار کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت جو دریا کی مچھلیاں ہیں ان کو بھی مغفرت کی دعا پہ لگاتے ہیں، جو افطار تک دعا کی مغفرت کرتی رہتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے اس روزے دار کے لیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جنت اس کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے، مزین کر دی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے جس طرح مولانا نے بھی فرمایا کہ سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، تو شیاطین قید ہو جاتے ہیں سارے، تو انسان ہیں شیاطین قید ہو گئے۔ اب اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ غیر رمضان میں جن گناہوں کو پہنچ سکتا تھا اب رمضان کے اندر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری رات میں اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری ختم کرنے کے وقت اس کی مزدوری ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ رحمتیں اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہیں، مسلسل رحمتوں کی گویا برسات ہوتی ہے، ایک دریا ہے جو رحمتوں کا موج میں ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جب پیش کرتا ہے بار بار دعا کرتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ میری بخشش فرما۔ ہم کسی کے در پہ نہیں جا سکتے، صرف ایک ایسا آپ کا در ہے کہ جہاں پہ سنی جاتی ہے، جہاں پہ ان اللہ سمیع علیم کی صدا ہے، قرآن کی ندا ہے کہ جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کی سنیں گے، اور ایسی سنیں گے کہ کوئی بھی ایسی نہیں سن سکتا، کہ دل میں دھڑکنوں کو بھی اللہ سنتے۔ تو یہ رحمت والا عشرہ ہے، اس میں خوب ہم یہ دعا کریں رب اغفر وارحم، اے اللہ ہماری بخشش فرما، وارحم اور یا اللہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس عشرے کے اندر ہم اس دعا کو خصوصیت کے ساتھ کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اس کا ترجمہ تفسیر سمجھیں، تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی ہمیں خصوصیت کے ساتھ رحمت سے نوازے گا اور اللہ تعالی ہماری بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ ماشاء اللہ حضرت بڑی عمدہ گفتگو فرمائی آپ نے۔ جزاک اللہ خیر۔ قاسمی صاحب جس طرح حضرت نے فرمایا تو رمضان کے تو روزے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں،
نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور حزب توفیق ہو سکے تو مالی تعاون بھی غرباء کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ ناظرین کے لیے ذرا اس کی وضاحت فرمائے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اور فرض نماز بھی پڑھتے ہیں ہم، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا عمل ہو کہ ناظرین ساتھ ساتھ وہ بھی شروع کرے تاکہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ مقرب بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دریا کی طرح بہانا شروع کر دے اس کی طرف۔ تو ایسا کوئی عمل جس طرح کے استغفار نماز پڑھنا، یا کوئی ایسی دعائیہ کلمہ ہے، یا کوئی اور عمل ہے، تو اس کی ذرا آپ وضاحت فرمائیے۔ ماشاءاللہ ویسے تو اعمال ماشاءاللہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں، کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو ضرور اس کا ثمرہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس مبارک مہینے میں ویسے جس طرح آپ حضرات نے سنا بھی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرائض جو ہے اگر ایک فرض کسی نے ادا کر دیا تو گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کر دیے، ایک سنت یا نفل ادا کی تو گویا اس نے غیر رمضان میں فرض کو ادا کر دیا۔ تو اس میں جو ہے خواہ کوئی بدنی فرض ہو یا مالی فرض ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں خصوصی طور پر میں تو جو ہے گزارش کروں گا ناظرین سے کہ کم از کم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان المبارک میں تھوڑا بہت جو ہے وہ قیام کر لیا کرے، خصوصی طور پر جو ہے یہ قیام اللیل تو تہجد کی نماز ہے، لیکن قام رمضان میں اکثر فقہاء نے لکھا ہے کہ تراویح ہے، تو کم از کم 20 رکعت تراویح میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ جو ہے پابندی کے ساتھ اس کو جو ہے پڑھا کرے، اس میں جو ہے قرآن کو سنا کرے، تو یہ 20 رکعت تراویح آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 20 کے بدلے میں آپ کو جو ہے فرائض کا جو ہے وہ اجر دے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اس میں خرچ کرنا جو ہے وہ چاہیے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے جو افطاری پر جو ہے اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے کہ جو افطاری کراتا ہے اپنی حلال مال میں سے کسی کو، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بخشش بھی کر دیتا ہوں، گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں، اور جنت بھی بدلے میں عطا کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے پھر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم افطاری ہم میں سے تو ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے کہ افطاریہ کرا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا دانہ کھلاؤ، دودھ کا ایک گھونٹ پلاؤ، پانی کا ایک گھونٹ جو ہے گلاس پلا لو، تو آپ کو ثواب مل جائے گا، جنت مل جائے گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو ہے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے جو ہے اس سے بڑھ کر کیا، پوری افطاری کرائی، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، تو اللہ فرماتے ہیں میں حوض کوثر سے ایسا اس کو سیراب کروں گا کہ زندگی بھر پھر اس کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس میں جو ہے خوب غرباء اور فقراء کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبادات تو سارے کرتے ہیں، لیکن جو ہے حقوق العباد کا جو ہے اس میں اگر خیال رکھا جائے، میرے حوالے جو ہے ذہن میں جہاں تک بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کل کے زمانے میں حقوق العباد کے خیال رکھنے پر جو بندہ فقراء اور مساکین کا روزے کی حالت میں عبادات کے ساتھ خیال رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ آپ نے حقوق العباد کی بات کی تو ایک حدیث بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آئے، منبر کے ایک سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر فرمایا آمین، پھر تیسری پر آمین کہا، تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آج ہم نے کوئی عجیب آپ سے سنا ہے، تو آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ اس پر رمضان کا مہینہ گزرے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو فرمایا میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین میں سے دونوں یا ایک زندہ ہو اور وہ جنت میں نہ جا سکے، یعنی اس کی خدمت کر کے، تو میں نے کہا آمین، اس کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا کی جبرائیل امین نے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا نام مبارک آئے اور اس پر درود نہ بھیجے۔ تو اس میں دیکھو والدین کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے کیا، اور ادھر رمضان المبارک کا بھی فرمایا کہ پورا مہینہ تو واقعی اگر ایک آدمی کی مغفرت رمضان کے مہینے میں نہ ہو،
اس میں وہ معاف نہ ہو تو پھر کون سا ایسا موقع آئے گا ان کے پاس. تو حضرت آپ ذرا والدین کے حوالے سے جی گفتگو کریں کہ والدین کے حقوق کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ ناظرین اس سے استفادہ حاصل کریں. والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی جا بجا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی یہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب وہ امور جو انسان کو جنت میں لے جائیں اللہ تعالیٰ ان کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں. والدین کی خدمت، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. احسانہ کے اندر ہا سین نون یہ تینوں لفظ پائے جاتے ہیں حسن کے، یعنی جو بھی معاملہ کرو وہ حسن کی انتہا تک پہنچا کے کرو. جو بھی دیکھے حسن جو ہوتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے اس کو بھلا لگتا ہے، یعنی آپ کا ایسا معاملہ ہو کہ جو بھی دیکھے اسے خوب اور بھلا لگے، بہت اچھا لگے. تو اپنے والدین کا خوب احترام کریں. وہ والدین چل رہے ہیں ان کے آگے نہ چلیں، وہ بات کرنا چاہیں تو ان کی بات خوب توجہ کے ساتھ سنیں، اور بالخصوص موبائل کا استعمال زیادہ ان کے سامنے نہ کریں. بہت ضروری اشیاء ضرورت ہے تو اس کا استعمال کریں، ورنہ ممکن ہے کہ وہ کوئی اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہوں اور اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ بچہ ہمارا وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو والدین کا احسان سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، گویا ان کے اشاروں کو بھی سمجھیں. جب ہم والدین کی قدر کریں گے، ان کے اشاروں کو بھی سمجھیں گے اور ان کی باتوں کو مانیں گے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور وہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر بھی آگے بڑھیں. تو ہم اپنے والدین کی 100% ماننے کی کوشش کریں اور دین کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اور یہ والدین عظیم الشان رشتہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. صحابہ اکرام نے اپنے والدین کا بہت احترام کیا. حضرات حسنین کریمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا خوب معاملہ کرنے والے تھے، دیگر اصحاب بھی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو جو لوگ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراوانی کر دیں گے ایک دو، اور والدین دعا بھی کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ. جی جس طرح اللہ کے حق ہے کہ اللہ نے فرمایا روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، ویسے ہی مخلوق کے حقوق کے متعلق ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے، جی بالکل، اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. اب چونکہ اصل جو ہمارا موضوع ہے بخشش کا ہے، معافی کا ہے، جی تو یہ بھی چونکہ متعلق ہے جس طرح کے توبے کے بارے میں ارشاد ہے کہ جب آدمی توبہ کرے تو اس کے لیے 3 شرائط ملحوظ خاطر رکھے. جی کہ ایک تو یہ ہے کہ شرمندگی کا اظہار کرے اس گناہ پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے فوراً ہاتھ نکالے، جی اس کام کو چھوڑ دے اس گناہ کو، اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لے. جی تو اگر ہم رمضان کے مبارک مہینے میں یہ 2 رکعت روزانہ کے حساب سے پڑھے، صلاۃ استغفار جسے کہتے ہیں، صلاۃ توبہ جسے، ویسے عام حالات میں بھی استغفار کرتے رہیں، جی تو میرے خیال میں اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں گے، اور اس جو مبارک مہینے کے برکات ہے، اس کے انوارات ہے، اس کی رحمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال کر دیں گے. بہرحال حضرت آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ یہ جو پہلا عشرہ عید و رحمت کا ہے، یہ درمیانی عشرہ جو مغفرت کا ہے، اس میں کوئی خاص عمل ایسا ہے حدیث میں یا کوئی فقہا علماء نے بتایا ہو کہ روزے کے ساتھ ساتھ آدمی یہ تسبیحات کرے یا یہ نماز پڑھے جیسے صلاۃ و تسبیح وغیرہ ہے؟ اس بارے میں اگر آپ ذرا ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. حدیث شریف میں تینوں عشرے کے بارے میں الفاظ واضح ہے. اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. تو رحمتوں کا نزول تو برس رہا ہے، اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کو، انوارات اور برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹ لے. تو جب ہم پہلے عشرے میں رحمتوں کو سمیٹیں گے تو دوسرا عشرہ جب شروع ہوگا وہ مغفرت والا ہوگا. وَأَوْسَطُهُ مغفرہ. تو اس مغفرت والے عشرے میں ہم اپنی گناہوں کی بخشش کروا دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وہ
बख्शिश किस तरह हम करवाएंगे? बख्शिश इस तरह हम करवाएंगे कि हम अल्लाह तबारक व ताला से, जिस तरह जो है अहादीस से भी ये बात जो है मिलती है, बुज़ुर्गों का और असलाफ का ये तरीक़ेकार भी है कि हम दूसरे अशरे में नवाफिल के ज़रिए से या फ़राइज़ के ज़रिए से या जो भी अमल हम करें, उस अमल के बाद इखलास के साथ हम अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू कर ले। और तौबा जिसे कहा जाता है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तो हम अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जो है वो रुजू करे, तौबा करे और अपनी जो है जो हमने गुनाह किए हैं उस पर हम पशेमान हो, आइंदा के लिए गुनाह न करने का जो है हम अज़म कर ले। जब ये काम हम करेंगे, शॉर्टकट जो है अल्लाह की तरफ रुजू होगी, आइंदा उस काम को न करने का अज़म होगा और अपनी ज़िंदगी जो आपने दरमियान वाले अशरे से पहले गुजारी, उस ज़िंदगी को जो है, जो आपने आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजारी है, उसको छोड़ करके अपने आप को अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी को क़ैद करके लाए कि आइंदा के लिए मेरा कोई भी काम अल्लाह के जो है हुक्म के बग़ैर नहीं उठेगा और मेरा कोई कदम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के बग़ैर जो है वो नहीं उठेगा, मैं इसी का जो है वो पाबंद रहूँगा। तो इसीलिए अपने गुनाहों को, अपनी ज़िंदगियों को इसमें तब्दील करे, तौबा करे, ताकि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो बख्शिश फरमाए। जब बख्शिश होगी तो ऑटोमेटिक जो है आखिरी जो अशरा आएगा वो आखिर इत्क़ु मिनन नार, दोज़ख से जो है आज़ादी जो है फिर उसको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई और अच्छी गुफ्तगू फरमाई नाज़रीन के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें जिस तरह रमज़ान के अंदर लोग रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है अल्लाह तबारक व ताला बस बहाने ढूंढते हैं कि इखलास हो, हर अमल के अंदर हमारा इखलास हो। इखलास के साथ चाहे हम किसी के साथ तावन करते हैं, हम किसी के साथ मदद करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, कोई भी अमल हो, तिलावत हो, उसमें इखलास पैदा करे, रिया, नमूस, शोहरत, इनसे अपने आप को बचाए। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ मग़फ़िरत और बख्शिश होगी। तो मैं नाज़रीन के लिए आखिर में कहूँगा कि जिस तरह ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, तो जहाँ हम दीगर दुनियावी मामलात के अंदर मसरूफ़ हैं, वो भी हमारी ज़रूरियात है, लेकिन कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ानुल मुबारक के अमाल में हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अल्लाह के लिए दे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अल्लाह के कुरान के लिए दे, तिलावतें करें और हम अल्लाह से दुआएं करें, दुआ के लिए एक वक्त का अहतमाम करें मुस्तकिल कि अल्लाह से हम मांगे। नाज़रीन किराम, आपके सामने उलमाए किराम ने गुफ्तगू फरमाई, मैं दोबारा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे इस दीनी मसाइल के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अल्लाह तबारक व ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।